بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ہم 10 ذی الحج کیوں مناتے ہیں؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے سب سے پیاری چیز کی قربانی مانگی ہے اور اشارہ ان کے بیٹے کی طرف ہے، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ رسی اور چھری لے لو تاکہ ہم جنگل سے جلانے کے لیے لکڑیاں کاٹ لائیں۔ بیٹے نے حکم کی فوراً تعمیل کی، اور جب دونوں جنگل کی جانب جا رہے تھے تو شیطان ان کے گھر میں آیا اور آ کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے کہا، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے بیٹے کو کہاں لے گئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ لکڑیاں لینے جنگل میں گئے ہیں۔ ابلیس نے کہا، وہ تو اس غریب کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ اس پر حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا، وہ اس کے مہربان اور شفیق باپ ہیں، وہ بھلا ایسے کیسے اپنے ہاتھوں ذبح کر سکتے ہیں؟ ابلیس نے کہا، دراصل ابراہیم علیہ السلام کو غلطی ہوئی کہ شاید خدا نے ان کو اس بات کا حکم دیا ہے۔ اس پر بی بی ہاجرہ علیہ السلام بولی، اگر ایسی بات ہے تو پھر تو انہیں اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ یہ سن کر ابلیس ناکامی سے وہاں سے لوٹ آیا، اور اب اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تعاقب کیا اور ان سے بھی یہی سوال کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، اگر ایسی بات ہے تو میں سر تسلیم خم ہوں۔ یہاں سے ناکام ہو کر ابلیس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وسوسے ڈالنے لگا، آپ کا یہ خواب اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ تو شیطانی وسوسہ ہے۔ اپنے بیٹے کو قربان نہ کریں ورنہ بعد میں آپ پچھتائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو شیطان وہاں سے غائب ہو گیا۔ مقام قربانی پہ جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اے والد محترم، ذبح کرنے سے پہلے مجھے میرے اچھی طرح ہاتھ پاؤں باندھ دیں تاکہ میرے خون کے چھینٹے آپ پر نہ پڑیں، اور ایسا نہ ہو کہ میرا اجر و ثواب کم ہو جائے، اور اپنی چھری بھی اور تیز کر لیں تاکہ وہ اپنا کام جلد کر سکے۔ ذبح کرنے سے قبل مجھے منہ کے بل زمین پر لٹا دیجیے گا، ایسا نہ ہو کہ آپ کی شفقت اطاعت الہی پر غالب آ جائے۔ مجھے ذبح کرنے کے بعد میری قمیص میری ماں کو دے دیجیے گا تاکہ ان کے لیے بجائے تشفیع رہے۔ یہ باتیں سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری فرزند، تم نے تو جس دلیری اور اطاعت فرزندی کے ساتھ میرے اللہ کی اطاعت کرنے میں میرا ساتھ دیا ہے، اس عظیم خوبی کا اعزاز صرف تمہیں ہی حاصل ہے۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ان کو زمین پر لٹا دیا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تاکہ کہیں شفقت پدری سے مغلوب نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد انہوں نے چھری چلائی مگر چھری نے کاٹنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے قریبی پتھر پر چھری ماری تو اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن چھری اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر کیسے چلتی؟ خلیل کا حکم تھا چل اور رب خلیل کا حکم تھا نہ چل۔ اس کے بعد انہوں نے جب گلے پر چھری رکھی تو آواز آئی، اے ابراہیم علیہ السلام، تم نے اپنا خواب پورا کر دکھایا۔ اس کے بعد غیب سے ایک مینڈھا آیا اور حکم ہوا کہ اے ابراہیم، تمہاری قربانی قبول ہوئی، اب اس دمبے کو اپنے بیٹے کے بدلے میں ذبح کر دو۔ یہ ایک نہایت ہی آزمائش تھی، سخت آزمائش تھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اترے۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں اس طرح سے ذکر ہوا ہے، ترجمہ ہے، پھر جب وہ بچہ اس کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا، میرے پیارے بچے، میں خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا کہ ابا جان، جو حکم ہوا ہے اسے بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ غرض جب دونوں متی ہو گئے اور اس نے اسی بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا تو ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم، یقیناً تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں، اور حقیقت میں یہ کھلا امتحان تھا، اور ہم نے ایک بڑا ذبیح اس کے فدیے میں دے دیا، اور ہم نے
ان کا ذکر پچھلوں میں باقی رکھا۔ تو 10 ذی الحج کو ہم قربانی کر کے حضرت ابراہیم کی سنت ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشیاں اور آسانیاں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔